بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات ہونے والی بارش اور تیز طوفان نے صحن کا حلیہ بگا کر رکھ دیا تھا۔ جا بجا پھیلے شہتوت، پیپل، نیم اور جامن کے پتے اپنی ہب دکھا رہے تھے۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے خیفت بھری نگاہ پوری صحن پر ڈالی تھی۔ اس منزل عمارت میں، کیونکہ نیچے والے پورشن میں رہنے کا شرف اسے حاصل تھا، اس لیے آندھی طوفان کی باغ کی عادت سمیٹنا بھی اسی کے ذمہ ہوتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گھر اس کے بابا کی محنت کی کمائی سے بنا تھا۔ انہوں نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی عادت اپنے ابا سے پائی تھی اور ان کے ابا نے اپنے ابا سے، سو اب تک سبھی کو سین کر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری منزل پر چھٹن چاچا اور بنو خالہ کا نواز تھا، جبکہ اس سے اوپر مستری رہتی تھی، غلام ماموں کے ہمراہ۔ ایک پورے کا پورا جنجال پڑا تھا اس گھر میں، مانو گھر نہ ہو، اچار کا ڈبہ ہو جس میں گاجر، مولی، ہری مرچیں، نیمبو، آم سب مکس کر دیے گئے ہوں۔ مستری تو رہتی تھی، ابھی چند دن پہلے ہی بنے میاں کا ٹرانسفر ہوا تھا، تو وہ بیمہ اپنے کنبے کے دوسرے شہر سدھا رہے تھے، ورنہ نہ تو ایسے لگتا تھا نور منزل کسی مچھلی منڈی کا نام ہو۔ پہلے بابا جانے کے لیے سوپ بنا لیتی ہوں۔ اس نے ہر نظر پر نگاہ ڈالی، ہر چیز مٹی مٹی۔ بابا جانے کی طبیعت اب کنٹرول میں نہیں آتی تھی، کبھی شوگر بڑھ جاتی تو کبھی بلڈ پریشر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا۔ ان کی قلیل پینشن میں بڑا کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ نور منزل کے مکینوں کو کبھی اپنے کچن کے لیے راشن لانے کی توفیق رب نے عطا نہ کی تھی۔ جانے کب سے بابا جانی 2 افراد کے لیے لانے والا مہینے بھر کا راشن 20 لوگوں کے لیے لاتے تھے۔ صبحانے تیار ملتے تھے۔ چھٹن چاچا کی ورکشاپ بند پڑی تھی۔ بنو خالہ کی مشین سارا دن چلتی تھی، مگر آمدنی صفر۔ مستری رشتے کراتی تھی، پر جانے کیسے رشتے کراتی تھی کہ ایک تھیلا نہ ملتا تھا۔ غلام چاچا کا اپنا چلتا کاروبار تھا، جو جانے کدھر چلتا تھا کہ ایک پیسہ نہ نکلتا ان کی جیب سے۔ مجال ہے جو کبھی دیکھنے کو ملا ہو۔ اور غلام چاچی، وہ تو ستانی تھی، پھر جانے تنخواہ کدھر جاتی تھی۔ وہ مستری سے سانجھے باورچی خانے میں آئی تھی۔ ایک سلنڈر مستری کے قبضے میں تھا، جبکہ دوسرا غلام چاچی سنبھالے بیٹھی تھی۔ ایک حصہ مجھے خالی کر دیں، مجھے بابا جانے کے لیے سوپ بنانا ہے۔ وہ منمنائی تھی، جسے گردن خاصر میں نہ لایا گیا تھا۔ چھری تلے دم تو لو، ہم بھی کام ہی کر رہے ہیں، مستری بولی تھی۔ مجھے بابا کے لیے سوپ بنانا ہے، اس نے چبا کر ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ مجھے میکرونی بنانی ہے اور دوسرے پر چنے ابل رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ یعنی کسی کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کے بابا کے لیے سوپ بنانے دینے کا، حالانکہ زیادہ بھوکا رہنے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں مد لائے تھے۔ چپ چاپ باہر آ کر وہ سمیٹنے میں مگن ہو گئی تھی۔ صحن کو جھاڑو کی نہیں، پانی کی ضرورت تھی۔ اس نے جلدی پائپ لگا کر دھونا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے، جب ابا کے ماہانہ چیک اپ کے لیے پیسے کم پڑ گئے تھے تو وہ غلام چاچی سے مانگنے چلی گئی تھی، مگر انہوں نے تو منہ پر ہی صفا چٹ انکار کر دیا تھا، مگر الٹا اسے مفت مشورے سے بھی نوازنے لگی تھی۔ پڑھی لکھی ہو، کہیں نوکری کیوں نہیں کرتی؟ ہر وقت ہاتھ پھیلائے رکھنا اچھا لگتا ہے کیا؟ بے انتہا نحوست تھی ان کے لہجے میں۔ وہ چاہتی تھی کہ رکا سا جواب دے۔ اب بابا کی اچھی خاصی پینشن کچن، دودھ، بجلی، گیس اور اخبارات و رسائل کی مدد میں نکل جاتی تھی، جو انہی کی لوگوں کی وجہ سے ہوتا تھا، مگر بابا کی طبیعت آڑے آنے کی وجہ سے وہ خاموش ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ اس نفع نفیسی کے دور میں بھی اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر کے بیٹھی تھی کہ ہمیشہ جوڑنا، صلح رکھنی، کبھی توڑنا مت۔ کچن میں بے ہنگم سا شور برپا ہوا تھا۔ اس نے تقریباً صحن دھو ہی لیا تھا، اس لیے پائپ سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ غلام چاچی کی میکرونی چنے والی ٹرے جانے کیسے زمین بوش ہو چکی تھی۔ چاچی تو ابھی صدمے کی حالت میں بنی بیٹھ کھڑی تھی۔ واللہ، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ حالانکہ چاچی نے ہمیشہ اس کے معاملے میں صفائی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس نے کبھی ایسا نہ چاہا تھا۔
اس کی وجہ سے بلا وجہ کسی کا نقصان ہو۔ غلام چاچی دوسرے سے اوپر چلی گئی تھی، یعنی یہ پلاوا بھی اسے ہی سمیٹنا تھا۔ اس نے فرش صاف کیا، سوپ بنایا اور بابا کے کمرے میں آ گئی۔ یہ لیں جی گرم گرم سوپ۔ یہ دنیا میں اس کی اکلوتی خوشی تھی، جینے کی وجہ، سکون کا سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ان سے بات کرتے ہوئے لہجہ خود بخود نہیں دشوار ہو جاتا تھا۔ بابا ہم حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ رتابہ بیٹا، ہر مشکل سے آسانی ہے۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتی تھی، اس لیے مختصر اسے تسلی دی۔ وہ باہر نکل آئی تھی ان کے کمرے سے۔ بابا جتنا ہونسا اس میں نہیں تھا۔ بہت دن پہلے اسے بابا کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ چاچا آپ ہمیں ہاسپٹل لے جائیں گے؟ اس نے بڑی آس سے غلام چاچا سے پوچھا تھا، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی۔ بھائی مجھے تو بڑے اپنے ضروری کام ہے، میں ہاسپٹل کے چکر نہیں کاٹ سکتا۔ تمہارے بابا تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہی سنبھالو۔ اور وہ یہ نہیں پوچھ پائی کہ آپ لوگ تو میرے بابا کی ذمہ داری نہیں، پھر وہ کیوں بنا ماتھے پر شکن لائے سنبھال رہے تھے اتنے سالوں سے، بنا کچھ کہے، کوئی احسان جتائے؟ اس غلام چاچا کی گاڑی بمشکل چوری ہوتے بچی تھی، جانے کیوں؟ وہ بابا کو رکشے پر لے کے گئی تھی۔ وہ بے حد غمگین رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہے، اس لیے اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتے۔ اس کی نمازوں میں بددلی آ گئی تھی، جسے فرض سمجھ کر مارے باندھے پڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ اسے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سخت خفا ہے۔ وہ گڑ گڑا کر روتی اور اپنے گناہ کی معافی مانگتی۔ وہ پہلے جیسی رتابہ جیسی رہی نہ تھی۔ اپنے حالات سے شکوہ کرنا، اپنی تقدیر سے خفا، اللہ تعالیٰ سے ڈھیر سارے شکوے اور بدگمانی لیے ہوئے۔ وہی کیوں اس کے ساتھ، وہی کیوں؟ وہ منتظر تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو بہتر کریں گے، مگر ہر سو ایک غمیر چپ کا ڈیرا تھا۔ اس کی نمازیں مخت فرض پر مبنی ہوتی جا رہی تھی، مختصر سی تلاوت، یعنی بغیر تشریح و ترجمے کے، مگر جانے اس دن کیا ہوا، وہ قرآن پڑھنے لگی تو دل کو ایک سکون سا ملا۔ اس سے آگے وہ پڑھ نہیں پائی تھی۔ اسے سارے گمان کے بادل چھٹ گئے تھے، دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، سارے اندیشے چھٹ گئے تھے۔ اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور بابا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بابا، اس نے آہستہ سے پکارا تھا۔ اللہ کبھی ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور مجھے پلیز معاف کیجیے بابا، صلح رحمی اپنی جگہ، مگر آپ نے اپنی جیب میں کھوٹے سکے پال رکھے ہیں، وہ محض بوجھ ہیں رشتوں پر۔ جب ہم کسی کو بے لوث بے رعایا نوازتے رہتے ہیں تو وہ عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ان سب کا بھی ہے، اور مجھے اب اپنے حساب سے انہیں ڈیل کرنا ہے۔ بابا، مدد کرنی چاہیے، مگر ایک حد تک مدد، اور ان کی جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ اس کا لہجہ مضبوط اور انداز دوختن تھا۔ اسی رات اس نے سب کو بڑے عرصے کے بعد بڑی بیٹھک میں بلایا تھا۔ وہ ایمرجنسی میٹنگز کے لیے ہی مخصوص تھی۔ جب تک ابا کی نوکری رہی، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل تھی، مگر اب ان کی پینشن میں گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پوشن کے بچے خانے کھولیے، جو جانے کب سے بند پڑے ہیں۔ اس نے دم انداز میں کہا تھا۔ بھائی صاحب کے ہوتے ہوئے تم کب سے فیصلے کرنے لگی؟ چھٹن چاچا غصے سے گویا ہوئے تھے۔ باقی سب بھی قہر پر نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، مگر وہ بڑائی یا ڈری نہیں۔ آپ سب کو شاید کو علم نہیں کہ نور منزل میرے نام پر ہے، اور مجھے اپنے گھر کے متعلق فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سب کو چپ لگی تھی۔ نیچے والا کچن صرف میرے اور ابا کے تصرف میں ہوگا، اس نے کہا۔ چھٹن چاچا اور بنو خالہ آپ دوسری منزل کا کچن، اور غلام چاچا اور مشتری چاچی آپ تیسری منزل کا کچن استعمال کریں گی۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، کوئی بول ہی نہیں پایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سے کرایہ طلب کیا جائے، مگر ابھی اتنا خون سفید نہیں ہوا، نہ میں اس حد تک بے مروت ہوں۔ اور وہ سب ایک ایک کر کے چپ چاپ باہر نکل گئے تھے۔ اگر گھر چھوڑ دیتے تو جو جیبیں بھر بھر کے کڑھائے آتے تھے ان کے گھروں کے، وہ کیسے ملتے؟ اسی میں عافیت تھی کہ کچن الگ کر لیا جائے۔ کھوٹے سکے، وہ بڑبڑائی تھی۔ گہری اداسی نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر اس نے اس مشکل میں بھی آسانی ڈھونڈ ہی لی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ کھوٹے سکے محض بوجھ ہوتے ہیں، صرف بوجھ۔